کس بات کا گلہ کرتے ہو تم اپنے رب سے؟ کس بات کا شکوہ کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ تم سوچو ہم نے کیا گناہ نہیں کیے ہیں، کیا نافرمانی نہیں کی ہے، کتنا اللہ کے حکم کو توڑا ہے، تم سوچو تو صحیح۔ آج کہتے ہیں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، آج کہتے ہیں کہ اللہ میری نہیں سنتا ہے۔ ارے تم اپنے رب کا ارشاد سنو تو صحیح، تم اپنے رب کی باتوں کو جانو تو صحیح، تم علم رکھو تو صحیح، کچھ علم ہو تو خبر ہو۔ ہم دنیا میں مشغول ہوئے، دنیا کا علم ہمیں ہوا، دنیا کی چیزوں کا علم ہوا، ہم نے اپنے رب کے بارے میں، اپنی جنت کے بارے میں، اپنے آخرت کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں ہم نے کسی چیز کا کوئی علم نہیں رکھا، اور آج کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ سنو، وہ اللہ ہے، اللہ، وہ اپنے بندے سے ایک سے نہیں، سب سے آپ کو معلوم ہے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے۔ تم کہتے ہو وہ میری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے۔ آج ہماری دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے حرام کھانے شروع کر دیے، حرام کی طرف چلنا شروع کر دیا، حرام زندگی کو اپنانا شروع کر دیا۔ آج ہم نے نہ سود دیکھا، نہ نافرمانی دیکھی، نہ زنا دیکھا، نہ برائیاں دیکھی، نہ جہنم کے عذابوں کا کوئی خیال رہا، نہ اللہ کے غصے کا ہم نے خیال کیا۔ تم سوچو تو صحیح، پھر ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ آج گلہ شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، آج اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو میری دعا قبول ہی نہیں کرتا ہے، کب سے دعاؤں کو مانگ رہا ہوں، کب سے دعا کر رہا ہوں، میری پریشانی ختم نہیں ہوتی، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سنو، وہ اللہ ہر انسان کی سنتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تمہاری نہیں، سب کی سنتا ہے۔ اس کا ایک بندہ نہیں ہے، اس کے بے شمار بندے ہیں، وہ ہر مخلوق کی سنتا ہے۔ دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، ایک بھی مخلوق سے بے خبر نہیں ہے، اور تم سوچتے میری دعاؤں کو نہیں سن رہا ہے۔ اگر آپ کی ایک دعاؤں کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ غور کریں، سب سے پہلے کہ ہم حرام تو نہیں کھا رہے ہیں۔ حرام کھانے سے، سنو، حرام کا مال کھانے سے انسان کی دعائیں سروں سے اوپر بھی نہیں جاتی ہیں۔ تم کہتے ہو دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں؟ آج ہمیں علم نہیں ہے، ورنہ غور کرو کہ جب انسان یوں کہہ دیتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، جب تک بندہ یوں نہ کہہ دے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، ورنہ اللہ ہر انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ سے بے خبر ہو، اللہ سب سے باخبر ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ایک ایک کو دیکھتا ہے، ایک ایک کی سنتا ہے، ایک ایک کو عطا کرنے پر قادر ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے، بس وہ ہمارے بہتر وقت کو دیکھتا ہے، بس وہ ہمارے جو وقت ہمارے لیے بہتر ہوگا، جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوگی وہ ہمیں وہ دیتا ہے، اور ہم وہ مانگتے ہیں جس سے ہم ہلاکت میں بھی آ سکتے ہیں، جس سے ہم گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، جس سے ہم ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ایک دو دعائیں اللہ نے قبول نہیں کری ہیں۔ ہم کب سے دعا کر رہے ہیں، اس نے دعا قبول نہیں کری۔ تم سوچو تو صحیح، اس نے کتنی دفعہ تمہیں اور مجھے اپنے گھر میں بلایا، کتنی دفعہ اس کے گھر سے آواز آئی، مؤذن نے اذان لگائی کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارے ایمان دیکھو، ہماری زندگیاں دیکھو، کتنے ایمان پر ہیں، کتنے دین پر ہیں، کتنے مضبوط ہمارے ایمان ہیں، کیسی محبت اللہ کے ہمارے دل میں ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج اعمال دیکھو، مسجد سے صدا لگی، اذانیں آئیں، ہمارے کانوں میں آواز آئی، ہم نے اذانوں کو سنا، لیکن کسی نے مسجد کی طرف دوڑ نہ لگائی، کسی نے اللہ کے حکم کی طرف دوڑ نہ لگائی، کسی نے نمازوں کو پڑھنے کے لیے دوڑ نہ لگائی، اور آج شکوہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تم نے بھی تو کتنی حی علی الصلاۃ کا جواب نہیں دیا، تم نے بھی تو اس کے کتنے حکموں کو توڑا، تم نے بھی تو کتنی نافرمانی کری، تم نے بھی تو کتنے وقت سے اپنے اللہ کو بھلا رکھا ہے، لیکن میرے رب کی قسم اللہ نے تجھے آج تک نہیں بھلایا، آج تک نہیں بھلایا۔ تو جب توبہ کرتا ہے اللہ تجھے معاف کرتا ہے، تو جب مانگتا ہے اللہ تیری جب سنتا ہے۔ تو اللہ سے یقین بنا تو صحیح،
جب تم یقین کرو گے، جب تم تعلق اللہ سے جوڑو گے، جب یقین اللہ سے پیدا ہوگا تو تمہارے ساتھ بھی اللہ کی ایسی مدد آئیں گی، ایسی مدد ہوگی جیسے مدد اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی ویسی تمہارے ساتھ ہوگی۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہیں، آج ایمانوں کو کمزور کر کر زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ سوچو تو صحیح، وہی دھرتی ہے، وہی آسمان ہے، وہی انسان ہے، انسان کوئی الگ نہیں تھے، وہی انسان ہے، بس ایمان ہم نے کمزور کر لیے ہیں۔ سننے والا بھی وہی رب ہے، وہی اللہ ہے، سننے والا بھی وہی ہے۔ دیکھو تو صحیح آج ہماری دعائیں سر سے اوپر کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ کہ ہم نے غلط راہوں کو اختیار کر لیا ہے، ہم نے برے کام شروع کر دیے ہیں، ایمانوں کو کمزور کر لیا ہے۔ میرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دیکھتا ہے، تم سوچتے ہو میری دعا قبول نہیں کرتا ہے؟ تم دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، بھیڑ میں ہو یا تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو یا سب کے ساتھ ہو، تم کہیں بھی ہو، تم جو بولتے ہو، جو دیکھتے ہو، جو سنتے ہو، جو کرتے ہو، جہاں جاتے ہو، کہیں سے آتے ہو، میرے رب کی قسم وہ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ اور تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا، تم سوچتے ہو تمہاری نہیں سنتا ہے، وہ سنتا ہے، سنتا ہے، سنتا ہے۔ ہم نے اپنا ایمان کمزور کر لیا ہے، اس لیے ہمارا یقین اللہ سے نہیں ہے، اس لیے ہمیں دعاؤں پر یقین کم ہوا، ہم نے اللہ سے شکوہ شروع کر دیا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا ہے۔ ارے تم بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی تمہاری بات نہ مانے، تمہارا کوئی کام نہ سنے، کسی سے تم کچھ کام کہو اور وہ اگنور کر دے، منع کر دے، نہیں سنے، تم نے 1 دن کہا، 2 دن کہا، 3 دن کہا، ارے دیکھو تو صحیح اس نے تمہاری باتوں کو یہ 2 یا 3 دن منع کر دیا، تم تعلق ختم کر لیتے ہو، تم رشتے توڑ دیتے ہو، تم نفرت کرنے لگ جاتے ہو، تم ساری زندگی اس سے محبت نہیں کرتے ہو، اس کے کام نہیں آتے ہو۔ ارے تم دیکھو تو صحیح اس نے 2 یا 3 دن تمہاری باتوں کا انکار کیا، اور آج ہم اتنے نافرمان ہو کر بیٹھے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں بنایا، جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے جلایا، جس نے زندگی دی، جو موت دے گا، جو دوبارہ زندہ کرے گا، جو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر ہم سے ہماری زندگی کا حساب لے گا، پھر پوچھے گا، پھر اعمال کا فیصلہ کرے گا، جنت بھی وہی دے گا، جہنم میں بھی وہی پھینکے گا، جنت کی نعمتیں وہ عطا کرے گا، جہنم کے عذابوں میں وہ مبتلا کرے گا۔ آج تم کس دھوکے میں ہو، کس دھوکے میں ہو کہ اس اللہ نے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس نے دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنے گھر میں بلایا، 5 مرتبہ اس نے ہمیں روز یاد دلائی، میرے بندو نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہمارے کانوں میں آواز پڑتی ہے، ہم اگنور کر جاتے ہیں، ہم بھول کر بیٹھ جاتے ہیں جیسے کوئی پیغام ہی نہیں ہے، کوئی بلانے والا ایسا مالک نہیں ہے جیسے ہم سوچ کر بیٹھیں۔ دیکھو تو صحیح ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اور وہ روز بلاتا ہے۔ آج 1-2 دعا قبول نہیں ہوئی، شکوے شروع کر دیے، گلے شکوے شروع کر دیے، اور نہ جانے کب سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے آ رہے ہیں، کب سے اللہ کے حکموں کو توڑتے آ رہے ہیں۔ اس نے ہم سے کبھی نفرت نہیں کری، اس نے ہم سے کبھی ایسی نفرت نہیں کری جیسے کوئی ہمارے 1-2 کام منع کر دے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہے جس کے ہم حکم توڑ کر بیٹھے ہیں۔ اے ابن آدم، اے انسان، تو ہوش میں آ جا، ہوش میں آ جا۔ اس عقل کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی عقل کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں کہ یہ تو وہ نعمت ہے جو ہمارے رب نے ہمیں دی ہے، جس کے ذریعے سے ہم جنت اور جہنم کے بارے میں فرق کرتے ہیں، ہم ایمان کو اور جہالت کو پہچانتے ہیں، ہم کامیابی کو اور ناکامی کو پہچانتے ہیں اس عقل کے ذریعے، اور ہم نے آج اس عقل کا کس طرح استعمال کیا۔ دیکھو تو صحیح اس اللہ کی ہم سے ایسی محبت، اور ہم نے سارے حکموں کو توڑ دیا، ایمانوں کو کمزور کر لیا۔
दुनिया से ईमान के सौदे कर लिए। हमने इतनी नाफरमानी करी कि शराबें उम्मत ने पीनी शुरू कर दी, ज़िनाह के काम उम्मत ने शुरू कर दिए, सूदों के कारोबार उम्मत ने शुरू कर दिए, जुल्म पर उम्मत उतर आई, नाफरमानी पर उम्मत उतर आई, बुरे कामों में मुब्तला उम्मत हो गई, रब की नाफरमान बनकर बैठ गई, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने लगी, अपने आप को नाकामी की तरफ दौड़ाने लगी, और फिर अल्लाह से ताल्लुक़ ख़त्म कर कर कहती है कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है, अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। अरे उसकी मोहब्बत तो देखो और अपनी मोहब्बत देखो कि उसके इतने सारे बंदे हैं, इतने सारे बंदे हैं, वो एक से भी बेखबर नहीं है, एक को भी नहीं भूला है, सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, सबको जिलाता है, सबसे मोहब्बत करता है, उसके बेशुमार बंदे हैं, उसने एक को भी नहीं भुलाया, सबकी सुनता है, सबको देखता है। और उस अल्लाह के इतने सारे बंदे हैं, इतने सारे बंदों का बस एक अल्लाह है, और इतने बंदों ने एक अल्लाह को भुला रखा है, एक अल्लाह को भुला रखा है। देखो तो सही, ये उसकी मोहब्बत है कि वो हम गुनहगारों को नाफरमानी करते देखता है, हुक्म तोड़ते देखता है, ज़िना करते देखता है, शराब पीते देखता है, सूदों के काम करते देखता है, हराम खाता देखता है, जुल्म करता देखता है, बुरे कामों में ज़िंदगी गुजारता देखता है, बुरी राहों पर चलते देखता है, बुराइयों में ज़िंदगी को गुजारते देखता है, नाकामी की तरफ दौड़ते देखता है, नाकामी की तरफ दौड़ते देखता है। लेकिन उस अल्लाह की मोहब्बत तो देखो, जो 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत तो देखो वो कैसी मोहब्बत हमसे करता है। उसने इतनी नाफरमानी देखी, इतनी नाफरमानी देखी, और देखो उसने हम गुनाहगारों के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया, कभी तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया। मेरे बंदे आजा आजा आजा, तो जब भी आएगा तौबा के दरवाज़े, मेरी रहमत के दरवाज़े खुला पाएगा। आ तो सही, आ तो सही। आज हम कैसे गाफिल हो गए, आज हम कैसे बदबख्त बन चुके हैं कि हम अल्लाह को भूल कर दुनिया की तरफ दौड़े जा रहे हैं, उस हस्ती को भूल कर बैठे हैं जो ऐसी मोहब्बत करता है जिसके जैसी किसी की मोहब्बत नहीं है। आज हम पर थोड़ी परेशानियाँ आई तो हमने गिले शिकवे शुरू कर दिए कि अल्लाह ने ऐसे, अल्लाह ने वैसे, अल्लाह ने नहीं सुनी। अरे अल्लाह तुम्हारी सुनता है, तुम सुनाने वाले तो बनो, सुनाने वाले तो बनो। आपको मालूम है तुम तो उसके बहुत बड़ी मखलूक हो, बहुत बड़ी मखलूक हो। वो अपनी छोटी छोटी मखलूकों से भी बेखबर नहीं है, उनको भी देखता है, तो तुम्हें क्यों नहीं देखेगा। सुनो, अगर काली रात हो, अल्लाह कहता है काली रात हो, काला पहाड़ हो, काले पहाड़ पर काला पत्थर हो, और उस काले पत्थर पर काली चींटी हो, और वो चींटी चल रही हो, और उस चींटी को ही तुम्हारा रब नहीं देखता है। वो जो चींटी चल रही है, उसके कमज़ोर से कदम जो हिल रहे हैं, उसके कदमों से जो उसकी लाइन खिंच रही है, उसके पैरों के निशान खिंच रहे हैं, तुम्हारा रब उन निशानों को भी देख रहा है। देखो तो सही कैसा अल्लाह है। काली रात, काला पहाड़, काला पत्थर, काले पत्थर पर काली चींटी के कदमों के निशान भी देखता है। तुम कैसे कहते हो कि वो तुम्हें नहीं देखता है, तुम्हारी नहीं सुनता है? बताओ मेरे भाइयों, उस अल्लाह को पहचानो जो तमाम जहान का मालिक है, जो हर चीज़ को बनाने वाला है, जिसकी बादशाहत ऐसी है कि कोई उसके बराबर नहीं, जिसकी ताकत ऐसी है कि किसी को उसकी ताकत नहीं, जो ऐसा है जिसके जैसा कोई नहीं, जिसने सारी उम्मत को, सारी मखलूक को, 7 बर्र आज़म को बनाया है, वही माबूद है। तुम उसको भूल कर क्यों बैठ गए? तुम क्यों उसके हुक्मों को तोड़कर ज़िंदगी बसर करने लगे? कल क़यामत का दिन आएगा, आज हम दुनिया में नाफरमान बने, आज हम बागी हुए, आज दुनिया का बादशाह अपना आप को समझने लगे, आज ज़िंदगी नाफरमानी में गुजारने लगे, आज हमारे पास थोड़ी दौलत आई, थोड़ी शोहरत आई, थोड़ी कामयाबी आई, आज हमने थोड़ी राहत दुनिया में महसूस करी, तो अपने रब को भूल गए, अपने रब की नाफरमानी करने लगे। आज इंसान ताकतवर हो या कमज़ोर हो, गुमराही की तरफ जो दौड़ा वो नाकाम हुआ है और कल भी नाकाम होगा। जिसने बुरा किया है उसके साथ बुरा ही होना है।
کیونکہ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ وہاں کسی کی رشوتیں نہیں چلیں گی، وہاں کسی کی عقلیں کام نہیں کریں گی، وہاں کسی کی طاقتوں پر فیصلے نہیں ہوئیں گے۔ میرے بھائیو سنو سنو، یہاں ہر چیز کو زیر ہونا ہے، فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ یہ زمین یا آسمان، یہ دنیا، یہاں انسان پھر کہاں باقی رہے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق اللہ نے بنائی، کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو سنو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضے میں لیں گے اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹیں گے، پھر فرمائیں گے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کہے گا میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ آج یہاں کے بادشاہ بنتے ہو، آج اپنی طاقتوں پر نہ اتراؤ، آج اپنی دولتوں پر، اپنی عقلوں پر نہ اتراؤ۔ میرے بھائیوں، کل کی ہلاکت بہت بڑی ہونی ہے۔ جس نے بنایا ہے اس کو پہچانو، جس کا کھاتے ہو اس کے شکر گزار بنو، جس کو مانتے ہو اس کی عبادت کرو، اس اللہ کو پہچانو 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 جس نے مجھے اور تمہیں بنایا ہے، ورنہ کل کی ہلاکت بہت بڑی ہوگی، بہت بڑی ہوگی، کہ اس کی محبت تو ایسی ہے۔ آج ہم ہی نافرمان بن گئے ہیں، آج ہم ہی اللہ سے جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں، جھوٹی محبت کر کر دکھاتے ہیں۔ آج ہم نے اس کے حکموں کو توڑا، اس کی نمازوں کو چھوڑا، اسی کو کھا کر اسی کی ناشکری کرنے لگے۔ دیکھو تو صحیح، صرف اسی کے کام کو چھوڑ کر باقی سارے کام کرنے لگے، دنیا کے سارے کام کیے، دنیا کی طرف دوڑے، اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ دیکھو تو صحیح، اور اس کی محبت وہ کہتا ہے ارے دیکھو ہم گناہگار انسان کتنے گناہ کرتے ہیں، کیسے کیسے کام کرتے ہیں، کیسے اعمال بناتے ہیں۔ وہ میرا اللہ کہتا ہے کہ دن میں آپ کے لیے اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا کر رکھتا ہے، اللہ رحمت کا ہاتھ بڑھا کر رکھتا ہے سارے دن، اور کیا کہتا ہے کہ رات کے گناہگار دن میں توبہ کر لو، رات کے گناہگار دن میں توبہ کر دو، وہ معاف کر دے گا۔ رات میں رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتا ہے اور کہتا ہے جن لوگوں نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ رات میں توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے رات دن رحمت کا ہاتھ بڑھا کر رکھا ہے۔ اے لوگوں دیکھو تو صحیح، تمہارا اور میرا رب کتنی محبت کرتا ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے، کس طرح وہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ ارے وہ ہمیں 24 گھنٹے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تم آؤ تو صحیح، تم پکارو تو صحیح، تم توبہ اس سے کرو تو صحیح، وہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ ارے میرے بھائیو، اگر اس سے محبت نہ کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اگر اس کے نہ بنو گے تو کس کے بنو گے؟ اگر اس اللہ کو راضی کیے بغیر چلے گئے اس دنیا سے تو پھر کون ہے جو وہاں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ پھر کون ہے جو ناکامی سے بچا سکتا ہے؟ بتاؤ، سوچو۔ یہ اس کی رحمت ہے، محبت ہے، پیار ہے اپنے بندوں سے، کہ رات دن رحمت کا ہاتھ 24 گھنٹے بڑھا کر رکھا ہے۔ اور یہ کب تک بڑھا ہوا ہے؟ سنو، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے، جب تک قیامت کا وقت نہ آ جائے تب تک دعائیں قبول ہونی ہیں، جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے اس نے رحمت کا ہاتھ بڑھا کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو، توبہ کر لو، معافی مانگ لو اس سے، وہ سنتا ہے۔ یوں نہ کہا کرو کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، وہ سنتا ہے۔ اگر کہا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ بندے کی دعا تب تک قبول ہوتی جب تک وہ یوں نہ کہہ دے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جب بندہ کہہ دیتا ہے پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر تم نے کہہ دیا ہے یا سوچ لیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، کہو
یا اللہ کمزور ایمان والا ہوں، میرے ایمان کو قوی فرما، میں نے غفلت میں آ کر، دھوکے میں آ کر میں نے ان الفاظوں کہہ دیا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، تو سنتا بھی ہے، تو دیکھتا بھی ہے، تو ہر چیز کرنے پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ میں گناہ گار انسان، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائی اللہ سے معافی مانگو، معافی مانگو۔ میرے رب کی قسم اس کے جیسی محبت کوئی نہیں کرتا ہے۔ آج ہم اللہ کو بھول کر بیٹھے ہیں، آج اللہ کے بارے میں گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ ارے دیکھو تو صحیح، اگر کچھ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں تو وہ ہمارے برے اعمال کی بدولت۔ اور تم سوچو تو صحیح، اگر اس نے دعا قبول نہیں کی، حالانکہ وہ ساری دعا وہ قبول کرتا ہے، سنتا ہے، لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر اس نے ہماری یا تمہاری دعا قبول نہیں کی تو ایک دو سے کیا ہوا؟ ہم نے کتنی اس کے حی علی الصلاۃ کا، کتنی اذانوں کا، کتنی نمازوں کا ہم نے اس کا خیال کیا؟ بتاؤ، کتنی اذانوں کا جواب نہیں دیا، کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا، کتنے حکم کو توڑ دیا، کتنے وقت سے اللہ کو بھول کر بیٹھے ہیں، کتنے وقت سے اللہ سے بات نہیں، ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے؟ بتاؤ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج ہم نافرمان بن گئے، آج ہم نے بری زندگی گزاری اور ہمیں خیال بھی نہیں ہے کہ ہم کس ناکامی کی طرف ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے گلہ شکوہ نہ کرو، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرو۔ یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے رب کی قسم، دنیا میں اللہ کو راضی کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور ہم دیکھو تو اپنے اللہ کو بھول کر کون سی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جو فنا ہو جانے والی ہے۔ یہاں کی کامیابی، یہاں کی ناکامی، یہاں کی خوشیاں، غم، دکھ، تکلیف سب عارضی ہیں، کچھ وقت کے لیے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، ہوش میں آؤ، جگاؤ اپنے آپ کو اور بناؤ اور پہچان اپنے ایمان کو کہ میری زندگی کیسی اور میں کیسی گزار رہا ہوں، مجھے کیسا بننا تھا، میں کیسا بن گیا۔ کیا ایمان والے ایسے ہوتے ہیں؟ دیکھو تو سیاست تم اپنے حال، اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح کہ ایمان والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔